اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑ آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو ان کے جسم اقدس سے اتار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک سے ایسی کرامات دکھائیں کہ دیکھ کر بڑے بڑے کافر اور عیسائی بھی کلمہ پڑھ گئے۔ جب ابن زیاد اپنی دل لگی کر چکا تو اس بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو اس کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈراتے جانا کہ جس نے خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا انجام معاذ اللہ یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر کے قریب قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دھویا، عطر اور خوشبو لگائی، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ وہ پڑھنے لگا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بارش تھمنے کے بعد قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ راستے میں شمر نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنا چاہے۔ جب اس نے تھیلیوں کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کی بجائے ٹھیکریاں تھیں۔ یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک اور اسران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے شری کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یزید لعنتی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے ایسے ہی جملے بولتا رہا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا وہ بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کل قیامت کے دن ان کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امت کی شفاعت کریں گے تو تمہاری شفاعت ابن زیاد کرے گا۔ یہ فرما کر دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام معاذ اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی اور ہمارے حقوق کو نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی۔ یزید کو جواباً اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، تم پر اور روح زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آپ کی بات سنی تو کہا، تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جس وقت یزید نے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا تو آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے جو برے کام کرتے ہیں اور ان کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا تمسخرہ اڑاتے ہیں۔ اے یزید، تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی، ہمیں قید کیا، تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے، تو برتر ہے، اور تیری یہ سب سنتلت اس کی وجہ سے ہے کہ تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا۔ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ صرف مہلت ہے
تاکہ وہ دل کھول کر گناہ کریں، پھر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو نے آل رسول بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا، ان قریب تو ایک دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ ہم نے اللہ سے امید رکھی ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حق دے گا، ہم پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا۔ تو ان قریب ہمارے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ کا ہی فرمان ہے، وہ زندہ ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ اے یزید، ان قریب تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تو کل بروز قیامت اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی شکوہ ہے۔ اے یزید، تیری یہ سلطنت عارضی ہے، مناتی کرنے والا مناتی کرے گا۔ لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے ظلم اور ستم کیا۔ بس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلوانوں کا ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ خاتمہ فرمایا۔ وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہ بہتر کارساز ہے۔ یزید نے جب اپنے رفقا سے اسران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے کہا کہ تم میرا مشورہ مان لو، ان کے ساتھ وہی حسن سلوک کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کا مشورہ مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں، اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری سپہ سالار اور غمگسار ہماری پھپھو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ یزید لعین نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گے یا مدینہ منورہ جانا چاہیں گے؟ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا حضرت سیدنا امام حسین کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ہرگز انہیں شہید نہ کرتا۔ یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو مدفن کرنے کے بارے میں کتب سیرت میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا۔ جب سلیمان بن عبد المالک تخت نشین ہوا تو اس نے سر مبارک کو دمشق بھیج دیا، جہاں اسے خوشبو سے غسل دے کر مدفن کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو 40 یوم کے بعد جسم مبارک سے ملا دیا گیا اور کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ جامعہ القاہرہ کی عمارات کی شمالی دروازے کے سامنے یہ مشہد عظیم واقعہ ہے جو مشہد حسین کے نام سے مشہور ہے۔ یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں مال اور دولت بطور نذرانہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 300 سپہ سالاروں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کی خدمت کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔